یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور اس کے راوی ہیں طفیل رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے والدہ کی طرف سے. یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں، والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھائی تھے. طفیل فرماتے ہیں کہ رأیت کأنی اتیت علی نفر من الیہود، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں ایک یہودیوں کی جماعت کے پاس آیا ہوں. یہ خواب دیکھ رہے ہیں. قلت، میں نے یہود سے کہا کہ انکم لانتم القوم، کہ تم ایک اچھی قوم ہو، ایک کامل قوم ہو. لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ، اگر تم یہ نہ کہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ ایک بڑا ہیبت ناک اور خطرناک عقیدہ کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. اتنا بڑا غلو اگر تم نہ کرو تم اچھی قوم ہو. انہوں نے جواب دیا کہ وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، کہ تم بھی اچھی قوم ہو. لولا انکم تقولون، اگر تم یہ جملہ نہ کہو ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى، پھر میں خواب ہی میں کچھ عیسائیوں کے پاس سے گزرا. فقلت، میں نے کہا انکم لانتم القوم، کہ تم اچھی قوم ہو اور کامل قوم ہو. لولا انکم تقولون المسیح ابن اللہ، اگر تم یوں نہ کہو کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کو مسیح اس لیے کہتے تھے کہ مسح سے یعنی چھونے سے، ان کے چھونے سے اللہ رب العزت مریضوں کو شفا دے دیتا تھا. حتیٰ کہ کوئی نابینا ہوتا تو اس کی بینائی بحال ہو جاتی، مگر اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے. حتیٰ کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتے اللہ کے امر سے، ان کے چھونے سے. یہ ایک معجزہ جو ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا تھا. اور یہ بات معلوم ہے کہ معجزے کا صرف ایک مظہر نبی ہوتا ہے، مگر امر اللہ کا ہوتا ہے. اور نبی کے تصرف سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں اس معجزے کا ذکر ہے، وہاں بِإِذْنِ کا ذکر ہے. بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ ہی، کہ اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یا مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے. حتیٰ کہ ایک مقام پر فَأَنفُخُ فِيهَا بِإِذْنِ، کہ اس کے اذن سے میں پھونک بھی اس کے اذن سے مارتا ہوں. لیکن پھونک مارنا کون سا مشکل، فرمایا کہ پھونک بھی اس کے اذن سے، اس کے امر سے مارتا ہوں. اس کی اگر توفیق نہ ہو تو پھونک تک مارنے پر قادر نہیں ہو. تو چیز ہے کہ معجزے پر قدرت ہو. تو اس لیے آپ کا لقب مسیح. ان عیسائیوں نے کہا، میں نے عیسائیوں سے کہا کہ اگر تم مسیح ابن اللہ نہ کہو تم اچھے لوگ ہو. قالوا وانکم لانتم القوم، انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی اچھی قوم ہو. لولا انکم تقولون، اگر تم یہ جملہ نہ کہا کرو ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اصبحت، جب صبح ہوئی، میں نے صبح کی، اخبرت بها من اخبرت، میں نے جو کوئی ساتھی ملا کوئی ایک آدھ اس کو اس خواب کی اطلاع دی، یہ خواب اس کو سنایا، بیان کیا. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور خواب کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی ایسی خواب دیکھ لو تو پھر یہ دیکھو کہ سب سے بہتر انسان کون ہے جس سے خواب کا ذکر کرو. خواب کی دو قسمیں ہیں، اچھا خواب اور برا خواب. برا خواب دیکھو تو کسی کو بیان نہ کرو، بلکہ خاموشی سے کچھ صدقہ کر دیا کرو، تاکہ اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو اس صدقے کی برکت سے وہ ٹل جائے. اور اگر اچھا خواب دیکھو تو وہ اچھوں کو بیان کرو جو بہت اچھے ہوں، تاکہ اچھی تعبیر وہ کر سکے. بعض اوقات ہر آرے غیرے کو اگر خواب سناؤ گے اور خواہ مخواہ وہ تعبیر کر دے تو وہ تعبیر مسلط ہو سکتی. بہت اچھوں کا انتخاب کرو خواب کے لیے، چونکہ بعض اوقات خواب سے بھی
دین کی باتیں معلوم ہوتی تھیں. اس لیے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فجر کے بعد جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور بالکل فریش ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، اور یہ وقت یعنی خواب کے علم کا اور اس کی تعبیر کا بہترین وقت ہوتا ہے. آپ پوچھتے ایکم رأى رؤیا، تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا؟ اور کوئی صحابہ نے اہم خواب دیکھا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو بتاتے. اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھتے تو صحابہ کو فجر کے بعد سنایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب کی حدیث ہے، کتاب الرؤیا میں، یعنی خواب کا مستقل ایک چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، اس میں یہ حدیث مذکور ہے، یہ پڑھنے والی ہے. اس میں جبریل امین نبی علیہ السلام کو خواب میں اٹھا کر لے گئے اور جنت اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے، برزخ کے مناظر. کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو جنت کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں. یہ مختلف لوگ دکھائے، ان کے منظر دکھائے، ان کے مشہد دکھائے، ان کے گناہ بتائے، یہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. یہ حدیث طویل حدیث ہے، یہ قابل مطالعہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں. علماء سے پڑھیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، تاکہ بڑا علم اس سے حاصل ہو سکے، بڑی نصیحت کی باتیں. تو یہ خواب کا معاملہ. چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اس خواب کے لیے، اس خواب کی تعبیر کے لیے. قال هل اخبرت بأحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ خواب کسی کو سنایا ہے؟ قلت نعم، عرض کیا کہ جی ہاں. قال فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ یعنی الحمدللہ کہا، واثنى علیہ، اللہ کی ثنا کی. فحمد اللہ، اگر فحمد اللہ کہو گے تو اللہ نے تعریف کی، پھر یہ فاعل ہوگا اور معنی بڑا غلط ہو جائے گا. فحمد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی. واثنى علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے تو وہ بات اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے. ثم قال اما بعد، پھر آپ نے اما بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد، اللہ کی ثنا کے بعد، فإن طفیلا رأى رؤیا، طفیل نے خواب دیکھا ہے. اخبر بها من اخبر منکم، اور تم میں سے بعض کو وہ خواب سنا بھی دیا ہے. وإنکم قلتم کلمۃ کان یمنعنی کذا وکذا ان انہاکم عنہا، تم یہ جملہ کہا کرتے تھے، ما شاء اللہ وشئت، یہ جملہ تم کہا کرتے تھے، کان یمنعنی کذا وکذا، مگر مجھے روکتی تھی یہ اور یہ بات، مثلا حیا یا شرم، ان انہاکم عنہا، کہ میں تمہیں اس سے روکوں، میں تمہیں اس سے روکوں. کچھ حیا مانے تھی. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں وارد نہیں ہوئی تھی، اور بظاہر ایک چھوٹی بات معلوم ہوتی تھی، لہذا گو مجھے ناپسند تھا مگر میں نے روکا نہیں. اب بات کھل چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے، اور یہ جملہ انتہائی غلط ہے. فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ما شاء اللہ وشئت یا ما شاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے. ان کائنات میں سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بھی کوئی مشیت نہیں، کوئی مشیت نہیں. پچھلے بیان ہو چکا کہ دعوت دین آپ کا فریضہ ہے، آپ اللہ کے داعی بن کر آئے. دعوت کے معاملے میں بھی آپ کو مشیت نہیں دی گئی، اختیار نہیں دیا گیا. انک لا تہدی من احببت، جن سے آپ کو محبت ہے، جن کی ہدایت آپ چاہتے ہیں، آپ انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ایک دفعہ یہودیوں نے کچھ سوال پوچھے اور کہا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو ان کے جواب آپ دے سکتے ہیں، پھر آپ کی یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی. اور اگر آپ نبی برحق نہیں ہیں تو یہ جواب آپ کو نہیں آئیں گے، یہ جواب نہیں دے سکیں گے. پوچھو، انہوں نے سوال کیے،
آپ نے فرمایا کہ کل بتائیں گے، کل ان کا جواب دیں گے، اس توقع پر کہ اللہ کی وحی آ جائے گی اور سوال کے جواب دے دیں گے۔ اب معاملہ لوگوں کے سامنے ہوا اور یہود نے وعدہ بھی کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 2 ہفتے گزر گئے، اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی، اور یہودی بار بار آ رہے، ان الیہود قوم بہت، جھگڑالو قوم، حاسد متعصب قوم۔ انہیں ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ جواب دو، جواب دو، آپ خاموش ہیں، اللہ کی وحی نہیں آ رہی۔ 2 ہفتوں بعد اللہ کی وحی آئی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جواب بتائے، مگر پہلے ایک تنبیہ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کل کے بارے میں کوئی کام کہنا چاہیں تو انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو لاؤ کہ انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ حالانکہ ہدایت کا معاملہ، دعوت کا معاملہ، اور یہود کے سامنے یہ بات ہوئی، مگر نہیں، مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، حتیٰ کہ افضل الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوت کے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ لہ الخلق والامر، یہ خلق اللہ کی ہے، اور اللہ کی خلق پر امر اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ ما شاء اللہ و شاء محمد مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے، جو صرف اللہ چاہے۔ تو اس قسم کی باتیں بعض اوقات زبان پر آتی ہیں، شرک اصغر ہے، اگر بندے کے دل میں وہ عقیدہ نہیں ہے، اگر دل میں عقیدہ ہے تو پھر شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواب سے بھی علم آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صحابی کو خواب بتایا، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس خواب کی تائید اور تصدیق فرمائی۔ تو خواب سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم آ سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مسائل بذریعہ خواب بتائے گئے، یہ بھی ایک طریقے وحی ہے، اور یہ خواب بعض اوقات دوسروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، جیسے اذان کی مشروعیت۔ اذان کا خواب عبداللہ بن زید کو آیا، اس سے قبل اذان نہیں تھی، اور میٹنگیں ہو رہی تھی، اجتماعات ہو رہے تھے کہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر کیسے دیں۔ وہ کسی نے ناقوس کا مشورہ دیا، کسی نے بوق کا مشورہ دیا، کسی نے کہا آگ جلائیں تاکہ جب دھواں اٹھے تو لوگ دیکھ لیں کہ وقت نماز کا ہو چکا۔ عبداللہ بن زید گھر آ کر سوئے تو فرشتہ خواب میں آ کر ان کو اذان سکھاتا ہے۔ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا، رات میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو یہ اذان کی مشروعیت خواب سے آئی، اور خواب بھی ایک صحابی کو آیا، مگر تصدیق اللہ کے پیغمبر نے فرمائی۔ اب یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی زندگی تک تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبکہ دین بھی کامل ہو چکا، اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور کوئی دین کی بات بتایا آ کے، کوئی نئی بات جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ دین مکمل ہو چکا۔ اب کسی کشف، کسی خواب، کسی الہام سے کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی دین کے تعلق سے جو جو نعمت ہو سکتی تھی وہ بتا دی۔ اس کا معنی یہ کہ نعمت، جو چیز نعمت ہو سکتی ہے وہ تمام ہو چکی۔ اب جو بھی نئی چیز ہوگی وہ نعمت نہیں بلکہ لعنت ہوگی۔ نعمت تمام ہو چکی، اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں بن سکتی، وہ لعنت ہوگی، وہ زحمت ہوگی۔ تو اب یہ خوابوں کا سلسلہ موقوف ہے۔ اس وقت تک تھا جب تک نزول وحی کا دور قائم تھا۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد اور دین مکمل ہو چکا، اب کوئی نئی چیز کسی کے فتوے سے اور کسی کے اجتہاد سے اور کسی کے خواب سے، کسی کے کشف سے اور کسی کے الہام سے نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے تو وہ شیطانی خواب ہوگا، رحمانی خواب نہیں ہوگا۔